مہر نبوت کی انگوٹھی جس پر محمد رسول اللہ تحریر ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم یادگار ہے۔ یہ انگوٹھی اس وقت بنائی گئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ فارس کسریٰ کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے خط لکھنا چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ بادشاہان بغیر مہر لگے خط کو نہیں پڑھتے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی جس پر محمد رسول اللہ چنندہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہر کو اپنے داہنے ہاتھ میں پہنتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں خطوط پر مہر لگاتے تھے۔ مہر لگانے کا مقصد خط کی تصدیق اور اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ خط کسی اور نے نہ کھولا ہو۔ مہر نبوت کی انگوٹھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو وراثت میں ملی، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک روایت کے مطابق یہ انگوٹھی ملی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے مدینہ کے ایک کنویں میں گر گئی اور کھو گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اور انگوٹھی بنوائی جو مہر نبوت کی انگوٹھی کی نقل تھی۔ یہ انگوٹھی بعد میں بغداد فتح کے موقع پر ہاتھ لگی اور اسے استنبول لے جایا گیا۔ مہر نبوت کی انگوٹھی آج بھی ترکی کے شہر استنبول میں واقع توپکاپی محل میں موجود ہے۔ یہ انگوٹھی ایک چھوٹے سے صندوق میں محفوظ ہے جو محل کے ایک کمرے کی دیوار میں ایک سوراخ میں رکھا گیا ہے۔ انگوٹھی خود شیشے میں بند ہے اور تقریباً 4x3 انچ کی ہے۔ اس کے گرد ہاتھی دانت کا ایک بارڈر بھی ہے۔ مہر نبوت کی انگوٹھی کا استعمال 17ویں صدی تک بھی سرکاری دستاویزات پر مہر لگانے کے لیے کیا جاتا تھا۔ یہ انگوٹھی مسلمانوں کے لیے ایک مقدس یادگار ہے اور اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ثبوت سمجھا جاتا ہے۔ بعض روایات کے مطابق مہر نبوت خلافت عباسیہ کے دوران بغداد سے برآمد ہوئی اور اسے سلطان سلیمان اعظم نے ٹاپکاپی قصر میں رکھ دیا، لیکن یہ بات ثابت نہیں ہے کہ ٹاپکاپی قصر میں موجود مہر نبوت اصلی ہے یا نقلی ہے۔ مہر نبوت کی تاریخ کے بارے میں کچھ اختلافات بھی پایا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کبھی بھی گم نہیں ہوئی اور وہ اب بھی دنیا میں موجود ہے، لیکن اس کی جگہ کسی کو معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر اب کہاں ہے، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ایک عظیم نعمت ہے اور اس کی برکت سے مسلمانوں کو بہت فائدہ پہنچا۔ اسلام میں مردوں اور عورتوں کے لیے شادی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے، حالانکہ مرد کی انگوٹھی سادہ اور چاندی کی ہونی چاہیے، سونے کی نہیں۔ اس میں ہیرے جیسے قیمتی پتھر بھی نہیں ہونے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک چھوٹی سی انگوٹھی پہنی تھی جس میں ایک پتھر آپ کی ہتھیلی کی طرف تھا۔ ابن عمر سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی حاصل کی اور آپ اسے داہنے ہاتھ میں پہنا کرتے تھے۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا، سونے کی انگوٹھیاں حاصل کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگوٹھی اتار دی اور فرمایا، میں اسے کبھی نہیں پہنوں گا۔ لوگوں نے اپنی انگوٹھیاں بھی پھینک دی۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، عقیق مہر نبوت پتھر اللہ کے قریب کرتا ہے، بری نظر اور کالے جادو سے اللہ کی پناہ میں رکھتا ہے، ہر مرض کو ختم کرتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں محبت ابھارتا ہے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی اس میں تھی اور آپ نے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کی طرف اشارہ کیا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگوٹھی بائیں ہاتھ میں پہنا کرتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننے کی تلقین فرمائی، کیونکہ وہ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے ہیں۔ اس لیے بہاری شریعت میں ارشاد ہے، مرد کو اپنی انگوٹھی کسی بھی ہاتھ میں پہننے کی اجازت ہے۔ نیز جیسا کہ سنت سے اوپر ذکر ہوا ہے، آدمی کو چاہیے کہ پتھر کو باہر کی بجائے اپنی ہتھیلی کی طرف منہ کر کے اندر رکھے۔ انگوٹھی درمیانی انگلی یا شہادت کی انگلی میں نہیں پہننی چاہیے۔
جیسا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی اس یا اس انگلی میں انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا، اور آپ نے درمیانی انگلی اور شہادت کی انگلی کی طرف اشارہ کیا۔